دوستو اللہ تعالیٰ کوتا محبت چپن ایمان والن بندن ست کرا ویڈیو کے لیے بوزو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب نے زبان پانتے بوزو دوستن تامت واتناو. ہمارا اللہ جھوٹا نہیں ہے، ہمارا اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ اللہ فرماتے ہیں وما اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، مجھ سے زیادہ سچی بات کون کہے گا؟ وہ اللہ ہمیں اطلاع دیتا ہے اپنے نبی کو، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. وہ اللہ ہمارے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے ربک چون خدا، تمہارا رب ذو رحمت والا ہے. وہ اللہ ہمیں کہتا ہے تم کیوں مجھ سے مایوس ہو؟ میں نے تو اپنے ذمہ لکھ رکھا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنا، اور اسی لیے تمہارا وجود میرے رحم کا ثبوت ہے. تمہاری آنکھیں میں نے چھینی نہیں، حالانکہ تم نے ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا اپنی آنکھوں کو دیکھ کر. تم نے اپنی کانوں سے مجھے ہزاروں مرتبہ ناراض کیا، مگر میں نے تمہارے کان سننے کی طاقت نہیں چھینی. تمہاری زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ وہ نکلا ہوگا میں ناراض، مگر میں ارحم الراحمین نہ ہوتا تو تھوڑے تم موجود. تمہارا موجود ہونا میرے ارحم الراحمین ہونے کی دلیل ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ اتنے برداشت نہیں کر سکتے، بیویاں اتنی برداشت نہیں کر سکتے، محبت کرنے والے شوہر اتنا برداشت نہیں کر سکتے، پیار کرنے والے بھائی بہن اتنا برداشت نہیں کر پاتے، شفقت کرنے والا ٹیچر اتنا برداشت نہیں کرتا جتنا اللہ برداشت کرتا ہے. کتنے ہی ناراض کرتے رہو، میں پھر بھی تمہارا رب ہوں تو میرے بندے ہو. پھر گناہ گاروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں میرے بندو تم گنہگار ہو. میں تو نہیں کہہ رہا تم کو بدکار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو. میں تو نہیں تمہیں کہتا ہوں نابکار ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، زنا کار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو میرے بندو. پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے قریب رب سے دور کیوں جاتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھ سے زیادہ تجھے لیے نفع بخش ہے، مجھ سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے والے مجھے چھوڑ کر وہاں جاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کون تجھے دھوکہ دے کر کے لے جاتا ہے کہیں اور؟ مجھ سے زیادہ دینے والا تجھے کون ہے؟ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے رہے، ہم کیوں مایوس ہو کے اپنے اللہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنے ذاتوں کے مسائل، اپنی شادیوں کے مسائل، اپنی اولادوں کے مسائل، اپنے ماں باپ کے مسائل، اپنی قوم کے مسائل، اپنی ملت کے مسائل. ٹھیک، توحید ہماری بنیاد ہے، محبت رسول ہماری دوسری بنیاد ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، آخرت کی تیاری ہماری بنیاد ہے، حدیث ہمارا سرمایہ. دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس قرآن جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم میں اس طرح سے اللہ کے سامنے لوگ کھڑے نہیں رہتے ہیں.